ساری دنیا کی مسجدیں مدارس کی شاخیں ہیں. یہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لاویں، یہاں علماء اور قراء انہیں قرآن سکھلاویں، انہیں نماز سکھلاویں، انہیں دور نبوت کی طرح مسجد مدرسہ بنے کہ ہر شخص اپنی ذات سے متعلق دین مسجد سے سیکھ لیا کرتا تھا، ہر شخص اپنی ذات سے متعلق مسئلہ مسجد میں آ کر معلوم کر لیا کرتا تھا. جہالت اس لیے عام ہو گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف مدرسے میں ملے گا. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم مسجد سے لیا جاتا تھا، علم مسجد سے لیا جاتا تھا، اور مسجد سے علم کا لینا اس لیے مؤثر تھا کہ وہاں مسجد عبادت کی جگہ ہے، فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے، مسجد کے ماحول سے دل متاثر ہوا کرتے تھے. اس لیے چاہیے کہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرائیں، ایمان کے حلقوں میں جوڑیں. جس کو نماز نہیں آتی اس کو نماز سکھلائیں. یہ دیکھو سیکھنے ہوگی سیکھ لے گا، کتابیں ہیں نماز کی. نہیں، دیکھو میری بات یاد رکھیے سب، تبلیغ میں سیکھنا سکھلانا ہی اصل ہے. خود علماء کی صحبت میں خود جا کر سیکھو. یہ نہیں کہ سیکھنا ہوگا کتاب سے سیکھ لے گا، یہ نہیں، بلکہ تبلیغ کا میں جو تعلیم کا طریقہ ہے یہی اصل نبوت کا طریقہ ہے. دور نبوت میں کوئی کتاب نہیں تھی، نہ نماز پر، نہ کسی مسئلے پر کوئی کتاب نہیں تھی. علم علماء کی صحبت میں رہ کر، صحابہ نے علم آپ کی صحبت سے لیا ہے. ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ عوام علماء کی صحبت سے علم حاصل کریں. تربیت صحبت میں ہے، صرف علم میں تربیت نہیں ہے، کتابوں میں تربیت نہیں ہے، تربیت صحبت میں ہے. تربیت صحبت میں ہے، کتابوں میں تربیت نہیں ہے، تربیت صحبت میں ہے. اپنے ماحول کو چھوڑ کر نکلو، یہ مجاہدہ ہے. اپنے ماحول سے نکل کر آؤ. بیمار کو بیماری کے ماحول سے اسپتال کے ماحول میں لایا جاتا ہے تاکہ اس ماحول میں رہ کر صحت اور اس ماحول میں رکھ کر علاج کیا جائے. عجیب بات ہے، جسمانی بیماری کے لیے تو اسپتال لازم سمجھتے ہیں، لیکن روحانی بیماری کے لیے مسجد کے ماحول کو اصل نہیں سمجھتے. میں کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا، اس لیے دوستو عزیزو، پہلا کام تو میں نے عرض کر دیا کہ ایمان سیکھنے کا یہ طریقہ ہے اور تربیت کا یہ طریقہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ جو مسجد میں آ جائیں ان کو نماز سکھلاؤ، مسجد کے ماحول میں لاؤ. وہ کہے گا میں ناپاک ہوں، آپ کہیں نہیں، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. ناپاک تو وہ ہوتا ہے جو کلمے کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا. ناپاک تو وہ ہوتا ہے جو کلمے کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. ہاں، غسل کی حاجت ہے تو غسل کی حاجت تو غسل کر کے پاک ہو جائے گا. گشتوں میں لوگ عذر کرتے ہیں، جی ہم تو نہیں آ سکتے، مسجد ناپاک ہے. ہمارے گشت کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، یہ تو ناپاک ہے. ارے تم پاک لوگوں پہ گشت کرنے آئے ہو یا ناپاک کو پاک کرنے کے لیے گشت کر رہے ہو؟ ہاں، سمجھا کر مسجد میں لے آؤ، غسل کرا دو، پاک کپڑا پہنا دو اور اللہ کا فریضہ ان سے ادا کرا لو. ہمارے گشت کا اصل موضوع امت کو فرائض کی ادائیگی پر لانا ہے، باتیں کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ خوشامد کر کے، تھوڑی میں ہاتھ دے کر، پیاؤں پکڑ کے، کسی طرح ایسے خوشامد کرو اللہ کو رحم آ جاوے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش پر اللہ کو رحم آتا تھا. ایسی خوشامد کرو کہ اس آدمی کو شرم آنے لگے. آپ دیکھتے ہیں سائل کیسی لجاجت سے سوال کرتا ہے، بخیل سے بخیل آدمی بھی دینے پر تیار ہو جاتا ہے. تم ایک آدمی کی آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کرے یہ نماز پڑھ لے، یہ ہدایت پر آ جاوے، اس کی خوشامد کرو، پاؤں پکڑو، رو اس کے سامنے. اس کا دل نرم ہوگا، اس کا دل نرم ہوگا، اور نہیں ہوگا اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی کوشش پوری کر لی ہے. اللہ تمہیں تمہاری محنت کا اجر دیں گے. اور جب داعی کی قربانی پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مدعو کی ہدایت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اس طرح سمجھا کر مسجد میں لے آؤ، غسل کروا دو، پاک کپڑا پہنا دو اور نماز ادا کروا لو. یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ 6 نمبر اسی طرح عملی طور پر کرنے ہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں، جسے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرنا ہے. خود اپنی ذات سے اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو.
دیکھو جماعت میں نکل رہے ہو، یہ بہترین موقع ہے لمبے لمبے سجدے کرنے کا، نماز سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ جو نماز سیکھے ہوئے بھی ہیں وہ نماز کو اپنے اسباب کی مشغولی کی وجہ سے یا جلدی کرتے ہیں یا نعوذ باللہ نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ صحابہ کفر کو آگ کہا کرتے تھے کہ ہم آگ کی طرف جانا نہیں چاہتے، ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں، ہم دوبارہ آگ میں جانا نہیں چاہتے۔ میرے دوستو عزیزوں، نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کے بغیر اسلام نہیں ہے، جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو مسلمان نماز کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اسلام نماز کے بغیر مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ مسلمان تو اپنے آپ کو نماز کے بغیر مسلمان سمجھتا ہوگا، لیکن اسلام مسلمان کو نماز کے بغیر مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ اسلام کا وہ رکن ہے جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ کو نیزہ مارا گیا اور نیزہ معدے تک پہنچ گیا، دودھ پلایا گیا تو زخم سے دودھ باہر آ گیا۔ اطباء مایوس ہو گئے حضرت عمر کی حیات سے، حضرت عمر بے ہوش تھے، ہوش میں لانے کی کوشش بہت کی گئی، جب ہوش نہ آیا تو کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کہہ دے نہ ہوش آ جائے گا۔ جیسے ہی نماز کہا حضرت عمر کو ہوش آ گیا نماز کے نام سے۔ اس سے اندازہ کرو کہ ایک نیزہ لگا ہوا معدے تک جس کے نیزہ پہنچ چکا ہو اس کی بے ہوشی زیادہ ہے، یا وہ تاجر جو دکان پر بیٹھا ہوا اذان کی آواز سن رہا ہے پھر نماز کی نہیں آ رہا، اس کی بے ہوشی زیادہ ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں